بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آپ لوگ سن رہے ہیں داستان امیر حمزہ کی جلد نمبر 1 کا آخری حصہ اور اس سلسلے کی قسط نمبر 6۔ اگر آپ میرے چینل کہانی گھر میں نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی میرے چینل کہانی گھر کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ گھوڑے کے مالک نے امیر حمزہ سے کہا، جاؤ اپنے ماں باپ کے کلیجے سے لگ کر بیٹھو، تم اس گھوڑے کی سواری کے لائق نہیں۔ کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ اسے میں نے زنجیروں میں جکڑ رکھا ہے؟ یہ کسی کو اپنے نزدیک آنے نہیں دیتا، سواری کرنا تو درکنار، اب تک کئی آدمیوں کو دوسری دنیا میں پہنچا چکا ہے۔ یہ باتیں سن کر امیر حمزہ تو چپ رہے، لیکن امرو کو طیش آ گیا۔ آنکھیں نکال کر بولا، اے سوداگر، اگر تو ہمارا مہمان نہ ہوتا تو ابھی تیری لاش پھڑکتی ہوئی نظر آتی۔ جانتا بھی ہے کہ تو کس سے بات کر رہا ہے؟ یہ مکے کے سردار خواجہ عبد المطلب کے لڑکے امیر حمزہ ہیں، جن کی بہادری اور شہ سواری کا سارا عرب قائل ہے۔ سوداگر یہ تقریر سن کر ہنسا اور کہنے لگا، ممکن ہے تم صحیح کہتے ہو، لیکن میں تو جب مانوں کہ امیر حمزہ صاحب اس گھوڑے پر سواری کر کے دکھائیں۔ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر یہ کامیاب ہو گئے تو گھوڑا مفت میں دے دوں گا۔ سوداگر کے یہ الفاظ سن کر امرو کے دل میں لالچ نے سر ابھارا۔ سوچنے لگا کہ اگر میں اس پر سواری کر کے دکھا دوں تو اتنا قیمتی گھوڑا مفت ہاتھ لگ جائے گا، 10-12 ہزار سے کم میں نہ بکے گا۔ یہ سوچ کر سینہ پھلایا اور سوداگر سے کہا، اے شخص سن، یہ مریل گھوڑا امیر حمزہ جیسے پہلوان کی سواری کے لائق نہیں۔ ہاں، مجھ جیسا خادم ضرور اس پر چڑھ سکتا ہے، پرے ہٹ، میں اس پر سوار ہوتا ہوں۔ امرو کی شکل دیکھ کر سوداگر حیران ہوا، کہنے لگا، اے لوگو، یہ لڑکا خواہ مخواہ اپنی جان کا دشمن ہوا ہے۔ گھوڑے نے اگر ہلکی سی بھی لات مار دی تو سیدھا بحیرہ عرب میں جا گرے گا۔ اسے سمجھاؤ، ورنہ میں اس کی زندگی کا ذمہ دار نہیں۔ لوگوں نے امرو کو اس ارادے سے باز رہنے کا مشورہ دیا، لیکن اس نے سب کو ڈانٹ دیا، پھر گھوڑے کے چاروں طرف چکر لگایا۔ گھوڑے نے بھی لال لال آنکھوں سے امرو کو گھورا اور نتنے پھلائے۔ امرو نے جو ہی اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا، وہ اچھلا اور اس زور سے ہنہنایا کہ امرو لڑکھنیاں کھاتا ہوا امیر حمزہ کے قدموں میں آن گرا۔ امیر نے اسے اٹھا کر کپڑے جھاڑے اور چپکے سے کہا، آ میرے ساتھ چل، میں تجھے گھوڑے پر بٹھاتا ہوں۔ خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، امرو نے کہا۔ میرے باپ کی توبہ جو میں کبھی اس بدماش گھوڑے کے نزدیک بھی جاؤں۔ آپ ہی سواری کا شوق پورا کیجیے۔ بندہ تو یہاں سے رخصت ہو کر خواجہ صاحب کی خدمت میں جاتا ہے، ان کو بتا تو دوں کہ حمزہ خودکشی کا ارادہ کر رہے ہیں۔ خبردار جو تم یہاں سے ہلے، دیکھتے جاؤ، میں ابھی یہ گھوڑا حاصل کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر امیر حمزہ گھوڑے کے قریب گئے اور اس کی زنجیریں کھولنے کا حکم دیا۔ سوداگر کی اجازت سے اس کے نوکروں نے زنجیریں کھول دیں۔ امیر حمزہ نے اس کی لگام تھامی۔ گھوڑے نے اپنے آپ کو زنجیروں سے آزاد پایا تو شوخیاں کرنے لگا، لیکن امیر حمزہ نے ایسا زوردار گھونسا اس کی گردن پر مارا کہ وہ تھرا گیا۔ لوگوں نے زندہ باد کے نعرے لگائے۔ اتنے میں حمزہ نے رکاب میں پاؤں رکھا اور اچھل کر گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ گئے۔ چند منٹ تک گھوڑا خوب اچھلا کودا اور پچھلی ٹانگوں پر کھڑا ہو کر اس نے امیر کو گرانے کی کوشش کی، لیکن حمزہ اس کی پیٹھ پر اس طرح جم گئے تھے جیسے گھوڑے کے جسم ہی کا ایک حصہ ہیں۔ پھر پلک جھپکتے میں گھوڑا امیر حمزہ کو لے کر صحرا کی طرف چلا اور آنن فانن 20-30 کوس دور نکل گیا۔ امیر حمزہ نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ کسی طرح نہ رکا۔ آخر ایک خندق کو پار کرتے ہوئے اس نے ٹھوکر کھائی اور اس نے گرتے ہی دم دے دیا۔ اب امیر حمزہ سخت پریشان ہوئے۔ چاروں طرف وحشتناک بیابان منہ پھاڑے کھڑا تھا، ہر طرف ریت ہی ریت، خشک جھاڑیاں اور بھورے رنگ کے پہاڑ۔ وہ اس سے پہلے کبھی اس طرف نہ آئے تھے اور نہ ان کو اندازہ تھا کہ شہر کا راستہ کس طرف ہے۔ آخر خدا کا نام لے کر ایک طرف چل پڑے۔ چلتے چلتے پیروں میں چھالے پڑ گئے اور پیاس کی وجہ سے زبان سوکھ گئی۔ دھوپ کی گرمی سے بچنے کے لیے کہیں سایہ نہ ملا۔ جب چلنے کی ہمت نہ رہی تو ایک خشک جھاڑی کے قریب نڈھال ہو کر بیٹھ گئے۔ اچانک ایک نقاب پوش سوار مغرب سے نمودار ہوا۔ اس کے جسم پر سبز رنگ کا قیمتی لباس تھا اور وہ کالے رنگ کے ایک خوبصورت اور طاقتور گھوڑے پر سوار تھا۔ امیر حمزہ اسے دیکھ کر خوش ہوئے۔ وہ پر اسرار سوار قریب آ کر رکا،
گھوڑے سے اترا اور بولا، خواجہ عبد المطلب کے بیٹے اٹھ، تیری قسمت جاگ گئی، یہ گھوڑا میں تیرے لیے لایا ہوں۔ اس پر کبھی حضرت اسحاق علیہ السلام سواری کیا کرتے تھے۔ کوئی اس گھوڑے سے آگے نہ نکل سکے گا اور نہ کوئی پہلوان تجھے کشتی میں ہرا سکے گا۔ اٹھ اور اس پہاڑی کے پیچھے جا، وہاں زمین کھود، ایک صندوق ملے گا، اس میں پیغمبروں کے ہتھیار رکھے ہیں، وہ سب تجھے دیے جاتے ہیں۔ امیر حمزہ نے پہاڑی کے پیچھے ایک جگہ ریت کھودی تو لوہے کا ایک بہت پرانا اور بھاری صندوق نظر آیا۔ صندوق کھولا تو اس میں بہت سی چیزیں رکھی تھیں۔ نقاب پوش بزرگ نے ایک ایک کر کے تمام چیزیں باہر نکالیں۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کرتا ہے، اسے پہن لو۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ کی بنی ہوئی ذرہ ہے، اسے گلے میں ڈالو، دشمن کا کوئی ہتھیار تمہیں نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام کی لوہے کی ٹوپی ہے، اسے سر پر پہن لو، تمہارا سر محفوظ رہے گا۔ یہ یوسف علیہ السلام کے دستانے ہیں، یہ صالح علیہ السلام کے موزے، اور یہ یعقوب علیہ السلام کا کمر بند ہے۔ یہ الیاس علیہ السلام کی 2 تلواریں، رستم پہلوان کا خنجر، زیال پہلوان کا گرز اور سہراب پہلوان کا پنجہ ہے۔ آخر میں ان بزرگ نے حضرت نوح علیہ السلام کا نیزہ نکال کر امیر حمزہ کو دیا اور اپنے ہاتھ سے یہ تمام ہتھیار ان کے بدن پر لگائے۔ پھر سیاہ گھوڑے پر سوار کیا اور کہا، اس گھوڑے کا نام کیتاس ہے، یہ بڑا وفادار اور جال باز ہے۔ اچھا، اب میں رخصت ہوتا ہوں۔ یا حضرت اپنا نام تو بتاتے جائیے، امیر حمزہ نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ میرا نام خضر ہے، یہ کہہ کر وہ بزرگ غائب ہو گئے۔ کیتاس گھوڑے پر سوار ہوتے ہی امیر حمزہ کی ساری تھکن اور بھوک پیاس دور ہو چکی تھی۔ گھوڑا اپنے سوار کو لے کر خود بخود اس راستے پر چل پڑا جو مکے کو جاتا تھا۔ جب سوداگر کا گھوڑا امیر حمزہ کو لے کر صحرا کی طرف بھاگا اور وہ دیر تک واپس نہ آئے تو عمرو سخت بے چین ہوا۔ مقبل سے کہا کہ میں حمزہ کی تلاش میں جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر اندھا دھند صحرا کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ میلوں دور نکل گیا اور اب اس کی بھی وہی حالت ہوئی جو امیر حمزہ کی ہوئی تھی۔ پیروں میں بڑے بڑے آبلے پڑ گئے اور پیاس سے تالو چٹکنے لگا۔ آخر بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ بہت دیر بعد ہوش آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ سر سبز لباس پہنے ہوئے ایک نقاب پوش سرہانے کھڑا ہے۔ حیرت سے پوچھنے لگا، آپ کون ہیں؟ میرا نام خضر ہے اور تمہیں اس مصیبت سے نکالنے آیا ہوں۔ نقاب پوش نے کہا، اٹھ عمرو، خدا نے تجھ پر نظر کرم کی ہے، تیرا نام رہتی دنیا تک زندہ رہے گا اور تجھ سے بڑے بڑے چالاک اور عیار لوگ خوف کھائیں گے۔ اٹھ اور یہاں سے نکل جا، دوڑنے میں کوئی تجھ سے آگے نہ نکل سکے گا۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ جن کا نام خضر تھا غائب ہو گئے۔ عمرو خوشی خوشی اٹھا اور ایک جانب دوڑنے لگا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے جسم میں بجلی بھر دی گئی ہو۔ دوڑتے دوڑتے آنن فانن سینکڑوں کوس دور نکل گیا اور کوئی تھکن نہ ہوئی۔ بھوک پیاس بھی مٹ چکی تھی۔ ایک جگہ کیا دیکھتا ہے کہ امیر حمزہ سیاہ گھوڑے پر بیٹھے اور طرح طرح کے ہتھیار جسم پر سجائے چلے آتے ہیں۔ عمرو انہیں صحیح سلامت دیکھ کر بہت خوش ہوا، کہنے لگا، حمزہ، اس سوداگر کا گھوڑا کہاں ہے؟ اور یہ گھوڑا اور یہ ہتھیار کس کے اڑا لائے ہو؟ امیر حمزہ ہنسے اور سارا قصہ سنایا اور آخر میں کہا، یہ گھوڑا جس پر میں سوار ہوں اسحاق علیہ السلام کا ہے۔ مجھے تو جب یقین ہو کہ یہ گھوڑا دوڑ میں مجھ سے آگے نکل جائے۔ عمرو نے کہا، اچھا یہ بات ہے تو آؤ دوڑ لگا لو، امیر حمزہ نے کہا اور گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ عمرو بھی گھوڑے کے ساتھ ساتھ دوڑنے لگا۔ نہ گھوڑا آگے نکل سکا اور نہ عمرو۔ عمرو کی یہ رفتار دیکھ کر حمزہ حیران ہوئے، کہنے لگے، او امیہ کے بیٹے، تو نے یہ ہنر کس سے پایا؟ اسی سے جس نے تمہیں یہ گھوڑا اور پیغمبروں کے ہتھیار دیے، عمرو نے جواب دیا۔ وہ باتیں کرتے ہوئے مکے کے قریب پہنچ گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ شہر کے سارے مرد عورت ایک جگہ جمع ہیں۔ خواجہ عبد المطلب بھی حیران و پریشان کھڑے رو رہے ہیں۔ حمزہ اور عمرو کو دیکھتے ہی سب لوگ خوشی سے نعرے لگانے لگے اور خواجہ صاحب نے آگے بڑھ کر باری باری حمزہ اور عمرو کو گلے سے لگایا۔ مقبل وفادار کو جب معلوم ہوا کہ خضر علیہ السلام نے امیر حمزہ کو مقدس تحفے دیے ہیں اور عمرو کو بھی دوڑنے کی قوت عطا فرمائی ہے تو وہ دل میں کہنے لگا، میں بڑا بد نصیب ہوں، مجھے کچھ بھی نہ ملا، اب یہاں رہنا بیکار ہے، میں اپنی دوستوں کی نظر میں گر جاؤں گا۔ بہتر یہی ہے کہ چپ چاپ یہاں سے نکل کر ایران کی طرف چلوں اور نوشیرواں کے پاس حاضری دوں۔
وہ قدر کرے گا۔ یہ سوچ کر مقبل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ رات کے اندھیرے میں گھر سے نکلا۔ امیر حمزہ اور عمرو بے خبر سو رہے تھے۔ مقبل نے دل ہی دل میں رخصتی سلام کیا اور مدائن کو جانے والے راستے کی طرف ہو لیا۔ ایک دن اور ایک رات چلتا رہا۔ آخر پیروں میں چھالے پڑ گئے۔ تھک کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور موت کی آرزو کرنے لگا۔ پھر خیال آیا کہ اس طرح تو موت آنے سے رہی، کیوں نہ درخت پر چڑھ کر نیچے چھلانگ لگا دوں۔ یہ سوچ کر درخت پر چڑھا، سب سے اونچی شاخ پر پہنچ کر آنکھیں بند کی اور نیچے کود گیا۔ لیکن یہ کیا، اسے یوں محسوس ہوا جیسے پھولوں کے ڈھیر پر آن گرا ہو۔ آنکھیں کھولیں تو اپنے قریب ایک نقاب پوش کو کھڑے پایا۔ نقاب پوش نے مقبل کو سینے سے لگایا، پیار کیا اور کہا، بیٹا خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، میرا نام خضر ہے، یہ تیر کمان لے، اس کمان کو تیرے سوا دنیا میں کوئی اور نہ کھینچ سکے گا، تیرا تیر کبھی خطا نہ جائے گا اور نہ اس ترکش میں کبھی تیر ختم ہوں گے۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ غائب ہو گئے۔ مقبل کمان اور تیروں سے بھرا ہوا ترکش لے کر بہت خوش ہوا اور واپس مکے کی طرف چلا۔ اب اس کے پیروں میں نہ چھالے تھے اور نہ بھوک پیاس لگتی تھی۔ ادھر امیر حمزہ اور عمرو اپنے دوست کی جدائی سے پریشان تھے اور اسے ہر طرف ڈھونڈ رہے تھے۔ آخر شہر سے باہر ان کی ملاقات مقبل سے ہوئی۔ تینوں دوست ایک دوسرے سے لپٹ کر آنسو بہانے لگے۔ مقبل نے انہیں کمان اور تیروں کا ترکش دکھایا اور کہا کہ یہ تحفہ حضرت خضر علیہ السلام نے عطا کیا ہے، تو امیر حمزہ اور عمرو خوشی سے ناچنے لگے۔ ایک دن امیر حمزہ، عمرو اور مقبل وفادار بازار کی سیر کر رہے تھے کہ ایک دم لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ دکانداروں نے اپنی دکانیں بند کیں اور جدھر جس کا منہ اٹھا بھاگ نکلا۔ امیر حمزہ نے ایک شخص سے پوچھا، کیا معاملہ ہے بھائی، کیوں بھاگے جا رہے ہو؟ یمن کی فوج آ گئی ہے، اس نے جواب دیا۔ یہ سن کر امیر حمزہ کو غصہ آیا، لوگوں کو بھاگنے سے روکا، کہنے لگے، تمہیں شرم آنی چاہیے کہ ایک غیر علاقے کے سپاہی یہاں آ کر لوٹ مار کریں اور تم لوگ بزدلوں کی طرح بھاگ اٹھو۔ میں ان حملہ آوروں سے لڑوں گا۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ یمن کی فوج کے کئی سپاہی گھوڑوں پر سوار وہاں آ نکلے۔ انہیں دیکھتے ہی امیر حمزہ نے بلند آواز سے پکارا اور کہا، ان سپاہیوں کے گھیرے میں لے کر وہ سارا سامان چھین لو جو انہوں نے تمہاری دکانوں سے لوٹا ہے۔ مقبل وفادار نے کمان سنبھالی اور تیر چلانے شروع کیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یمن کے کئی سپاہی زخمی ہو کر گھوڑوں سے گرے اور مر گئے۔ یہ دیکھ کر لوگوں کا حوصلہ بڑھا اور وہ بھی خنجر اور تلواریں نکال کر حملہ آوروں پر ٹوٹ پڑے۔ ایسی خون ریز جنگ ہوئی کہ بازاروں اور گلیوں میں پانی کی طرح خون بہہ نکلا۔ امیر حمزہ اپنے کتاس نامی گھوڑے پر سوار تلوار ہاتھ میں لیے دشمن کے سپاہیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے۔ ان کی تلوار جس پر بھی پڑتی اسے قتل کیے بغیر نہ چھوڑتی۔ تھوڑی ہی دیر میں میدان صاف ہو گیا۔ یمن کے سپاہیوں میں 10-12 آدمی جان بچا کر بھاگے اور اپنے سردار کو خبر دی کہ ایک عرب نوجوان نے سب سپاہیوں کو مار ڈالا اور سارا مال چھین لیا۔ یمنی سردار کا نام سہیل تھا اور وہ بڑا بہادر پہلوان تھا۔ یہ خبر سن کر غصے سے تھر تھر کانپنے لگا۔ اسی وقت بدن پر ہتھیار لگا کر گھوڑے پر سوار ہوا اور بازار کی طرف چل پڑا۔ ابھی آدھے راستے ہی میں تھا کہ سامنے سے امیر حمزہ، عمرو اور مقبل وفادار آتے دکھائی دیے۔ ان کے پیچھے پیچھے بے شمار عرب نوجوان نعرے لگاتے آ رہے تھے۔ سہیل کے ساتھ اب بھی کئی ہزار سپاہی تھے، لیکن وہ کچھ خوف زدہ نظر آ رہے تھے۔ سہیل یمنی نے امیر حمزہ کو دیکھتے ہی اپنے ایک آدمی سے پوچھا، یہ خوبصورت نوجوان کون ہے؟ اس کا گھوڑا بھی بڑا قیمتی اور بہترین نسل کا ہے جناب، اس کا نام حمزہ ہے، مکے کے سردار خواجہ عبد المطلب کا بیٹا ہے، بڑا بہادر اور طاقتور ہے، سارے عرب میں اس کی دھاک بیٹھی ہوئی ہے، اس نے یمنی سپاہیوں کو قتل کیا ہے۔ سہیل نے گھوڑے کو ایڑ لگا کر آگے بڑھایا، امیر حمزہ کے قریب پہنچا، تھوڑی دیر تک انہیں ان کے ہتھیاروں اور گھوڑے کو غور سے دیکھا، پھر کہنے لگا، اے نوجوان، مجھے تجھ پر ترس آتا ہے، تو نے ابھی دنیا میں کچھ نہیں دیکھا، یہ گھوڑا اور ہتھیار میرے حوالے کر ورنہ تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ امیر حمزہ یہ سن کر ہنسے اور کہا، یہی بات میں تجھ سے کہنے آیا ہوں،
اگر تو نے آئندہ ہماری زمین پر اپنے ناپاک قدم رکھے تو تلوار سے تیرے جسم کے 2 ٹکڑے کر دوں گا۔ خیر اسی میں ہے کہ اپنے بچے کچے سپاہیوں کو لے کر یہاں سے چلا جا۔ اب تو سہیل یمنی کے غصے کی انتہا نہ رہی، میان سے تلوار نکال کر امیر حمزہ کی طرف جھپٹا، ان کی ڈھال پر تلوار ماری، لیکن ڈھال کا کچھ بھی نہ بگڑا، الٹی اس کی تلوار ٹوٹ گئی۔ امیر حمزہ نے کہا لگایا اور کہا، اے سہیل، ان کھلونوں سے تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی اور ہتھیار نکال۔ سہیل نے اب اپنی کمر سے بندھا ہوا خنجر نکالا، اس کی چمک ایسی تھی کہ نگاہ نہ ٹھہرتی تھی۔ خنجر کا دستہ ہاتھ میں پکڑ کر اس انداز میں امیر حمزہ کی طرف پھینکا کہ اگر وہ فوراً گھوڑے سے نہ کود جاتے تو یہ خنجر ان کا سینہ توڑتا ہوا نکل جاتا۔ امیر حمزہ نے چیتے کی طرح چھلانگ لگائی اور سہیل کو گھوڑے سے اتار کر زمین پر پٹخ دیا۔ ابھی وہ سنبھلنے بھی نہ پایا تھا کہ انہوں نے اس کی پیٹی پکڑ کر سر سے اونچا اٹھایا اور ایک مکان کی دیوار پر دے مارا۔ سہیل کی چیخیں نکل گئیں، اور اس سے پہلے کہ اس کے سپاہی امیر حمزہ اور ان کے ساتھیوں پر حملہ کریں، عمرو نے لپک کر اپنا خنجر سہیل کے گلے پر رکھ دیا اور چلا کر کہا، خبردار، اگر کسی نے تلوار چلانے یا نیزہ پھینکنے کی کوشش کی تو سہیل کا سر تن سے الگ کر دوں گا۔ یمنی سپاہی وہیں رک گئے۔ ادھر سہیل نے اپنے گلے پر خنجر کی دھار محسوس کی تو خوف سے رگوں میں خون جم گیا۔ رحم طلب نظروں سے عمرو کو دیکھا اور کہنے لگا، خنجر میرے گلے سے ہٹا لو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ یہاں نہ آؤں گا۔ عمرو نے کہا، اور یہ بھی وعدہ کر کہ امیر حمزہ کو ہمیشہ اپنا سردار مانے گا۔ آج سے میں اور میرے تمام سپاہی امیر حمزہ کے خادم اور وفادار ہیں، میں وعدہ کرتا ہوں۔ عمرو نے خنجر اس کے گلے سے ہٹایا تو سہیل اٹھ کھڑا ہوا، لیکن شرم کے مارے امیر حمزہ سے نظریں نہ ملاتا تھا۔ یہ دیکھ کر امیر حمزہ گھوڑے سے اترے، سہیل کو گلے سے لگایا اور کہا، آج سے تو میرا بھائی ہے اور تیرے تمام سپاہی میرے مہمان ہیں۔ اس کے بعد سب لوگ خوشی خوشی شہر میں آئے اور ہر طرف امن و امان ہو گیا۔ امیر حمزہ نے سہیل کی خوب خاطر تواضع کی۔ کئی دن اسی طرح گزر گئے۔ آخر ایک دن سہیل نے بڑے ادب سے کہا، میں اب یمن جاتے ہوئے ڈرتا ہوں، بادشاہ مجھ سے پوچھے گا کہ عرب سے کتنا مال لوٹ کر لائے ہو تو کیا جواب دوں گا؟ آپ سے دوستی کے جرم میں وہ مجھے فوراً قتل کروا دے گا۔ تم فکر نہ کرو، ہم تمہارے ساتھ چلیں گے۔ امیر حمزہ نے کہا، اگر بادشاہ نے جنگ کی تو اس کو مزہ چکھا دیں گے۔ سہیل نے خوش ہو کر امیر حمزہ کے پاؤں کو بوسہ دیا اور روانگی کی تیاری کرنے لگا۔ امیر حمزہ نے اپنے والد سے یمن جانے کی اجازت لی اور کئی ہزار عرب نوجوانوں کی ایک فوج لے کر روانہ ہوئے۔ عمرو اور مقبل ان کے ساتھ تھے۔ امیر حمزہ نے سہیل کو ایک دن پہلے ہی روانہ کر دیا تھا۔ وہ بڑی تیزی سے منزلیں طے کرتے ہوئے ایک جنگل میں داخل ہوئے، اپنی فوج کو ایک دوسرے راستے سے بھیجا اور خود عمرو اور مقبل کو لے کر جنگل کی سیر کے لیے ایک طرف چل پڑے۔ ایک ندی کے کنارے پر پہنچ کر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک خوفناک شکل کا شخص شیر کی کھال پہنے بیٹھا ہے اور اس کے قریب ہی ایک زبردست شیر بھی کھڑا ہے۔ شیر کی گردن اور پیروں میں لوہے کی مضبوط زنجیر پڑی ہوئی تھی۔ ان کو اپنی جانب آتے دیکھ کر شیر غرایا اور اچھلنے کودنے لگا، مگر خوفناک شکل والے آدمی نے اس کی گردن پر گھونسا مارا اور وہ بلی کی مانند دبک کر درخت کے قریب بیٹھ گیا۔ اتنے میں امیر حمزہ، عمرو اور مقبل قریب آ گئے۔ انہیں حیرت تھی کہ اس شخص نے جنگل کے بادشاہ کو کیسے قابو میں کیا۔ امیر حمزہ نے اس سے پوچھا، اے پہلوان، تو کون ہے اور اس شیر کو زنجیروں میں کیوں جکڑ رکھا ہے؟ اس شخص نے اس زور کا کہا لگایا کہ عمرو ڈر کر امیر حمزہ سے جا چمٹا، میرا نام جبران ہے، یہ شیر میرا غلام ہے۔ جو مالدار آدمی اس جنگل سے گزرتا ہے اس پر شیر کو چھوڑ دیتا ہوں۔ شیر اس کی تکا بوٹی کر کے اپنا پیٹ بھرتا ہے اور میں اس کا سامان لے کر جا کر بازار میں بیچتا ہوں، اسی پر میری گزر بسر ہے۔ بہت دن سے کوئی شکار نہیں ملا تھا، اب میں دیکھتا ہوں کہ تم تینوں کے پاس خاصا مال و دولت ہے، لاؤ یہ سب میرے حوالے کرو ورنہ میں شیر کو چھوڑتا ہوں۔ امیر حمزہ گھوڑے سے اترے اور جبران کے قریب جا کر کھڑے ہوئے۔ وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا اور حیرت سے امیر حمزہ کو دیکھنے لگا، جو کبھی شیر کی طرف دیکھتے کبھی جبران کی طرف۔ ان کے چہرے پر خوف کی کوئی علامت نہ تھی۔
انہوں نے جبران سے کہا میں تو سمجھا تھا کہ تو کوئی بہادر اور شریف انسان ہوگا، لیکن تیرے کرتوت تو اچکوں اور ٹھگوں جیسے ہیں۔ خدا نے تجھے ایسا ڈیل ڈول اور اتنی طاقت عطا کی ہے، تو اس سے نیک کام کیوں نہیں لیتا؟ تم پہلے آدمی ہو جو نہ مجھ سے ڈرے اور نہ میرے شیر سے، جبران نے کہا، اور میں تمہاری اس جرت سے خوش ہوا، اسی لیے تمہاری جان بخشی کرتا ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ اپنا گھوڑا اور کل سامان میرے حوالے کر دو۔ اگر مجھے تیری شرط منظور نہ ہو تو؟ امیر حمزہ نے پوچھا۔ پھر میں اس شیر کو تم پر چھوڑ دوں گا اور یہ آنن فانن تم کو اور تمہارے دونوں ساتھیوں کو ہڑپ کر جائے گا۔ بہتر ہے کہ تم یہ ارمان بھی نکال لو، امیر حمزہ نے کہا، اور نیزہ تان لیا۔ ادھر جبران نے شیر کی زنجیریں کھولیں اور ادھر امرو چیختا چلاتا ایک درخت کی طرف بھاگا۔ ساتھ ساتھ امیر حمزہ کو بھی آوازیں دیتا جاتا تھا کہ پاگل ہوئے ہو جو شیر کا مقابلہ کرتے ہو؟ کہاں آدمی کہاں درندہ، کوئی مقابلہ بھی ہے؟ لیکن امیر حمزہ نے اس کی طرف دھیان نہ دیا۔ شیر آزاد ہوتے ہی اس زور سے گر جا کہ زمین تھرا گئی اور درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندے خوف زدہ ہو کر اڑنے لگے۔ امیر حمزہ اپنی جگہ چٹان کی طرح جمے کھڑے رہے۔ شیر کی دم تیزی سے گردش کر رہی تھی اور اس کا جبڑا بھیانک انداز میں کھلا تھا۔ ایک چھوٹا سا چکر کاٹ کر وہ چند قدم حمزہ کی جانب بڑھا۔ اب اس کا پیٹ زمین کو چھو رہا تھا اور اس نے اگلے دونوں پنجے مٹی میں گاڑ دیے تھے۔ امیر حمزہ نے بھی نیزے کو حرکت دی اور 2 قدم پیچھے ہٹ گئے۔ شیر ایک بار پھر دھاڑا اور امیر حمزہ پر چھلانگ لگائی، لیکن انہوں نے شیر کا وار خالی دیا اور پوری قوت سے نیزہ اس کے پیٹ میں مارا۔ نیزے کا چمکدار اور تیز پھل شیر کا پیٹ چھیلتا ہوا پیٹ سے نکل گیا۔ زخمی ہونے کے بعد شیر کٹے ہوئے بکرے کی طرح زمین پر تڑپنے لگا۔ جبران نے اپنے پالتو شیر کو مرتے دیکھا تو اس کی آنکھوں سے چنگاریاں اڑنے لگیں۔ تلوار کھینچ کر امیر حمزہ کی طرف لپکا اور چاہتا تھا کہ تلوار مار کر ان کے 2 ٹکڑے کر دے کہ امیر حمزہ نے ایسا ہاتھ مارا کہ جبران کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر دور جا گری اور وہ ہکا بکا رہ گیا۔ امیر حمزہ نے تلوار کی نوک اس کے سینے پر رکھ دی اور کہا تجھ جیسا بزدل کو مار کر مجھے خوشی نہ ہوگی، لیکن تجھے چھوڑنا بھی خطرناک ہے، کیونکہ تو خدا کی مخلوق کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ وعدہ کر کہ آئندہ یہ حرکت نہ کرے گا اور محنت مشقت کر کے روزی کمائے گا۔ وعدہ کرتا ہوں، جبران نے شرمندہ ہو کر کہا۔ امیر حمزہ نے اسے گلے سے لگایا اور کہا اب تو میرا بھائی ہے، میں اپنی فوج کے ساتھ یمن پر حملہ کرنے جا رہا ہوں۔ آج سے تو میری فوج کا جھنڈا اٹھا کر آگے آگے چلے گا۔ عمرو اور مقبل نے بھی جبران سے ہاتھ ملایا اور خوشی خوشی اسے ساتھ لے کر اپنے لشکر میں آئے۔ ادھر یمن کے بادشاہ منظر شاہ کو یہ خبر ملی کہ امیر حمزہ ایک بہت بڑے لشکر لے کر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ سہیل بھی ہے، تو منظر شاہ کو بہت غصہ آیا۔ اس نے اپنے بیٹے نعمان کو بلا کر حکم دیا کہ 10,000 جوان لے کر شہر سے باہر امیر حمزہ کو روکو، لیکن نعمان اگلے ہی روز آدھی سے زیادہ فوج امیر حمزہ کے ہاتھوں کٹوا کر واپس بھاگ آیا۔ اب تو منظر شاہ کے ہوش بھی اڑ گئے۔ اسے اپنے بیٹے نعمان پر بڑا ناز تھا، لیکن جب اس کے منہ سے شکست کی بات سنی تو امیر حمزہ اور اس کی فوج کا خوف اس کے دل پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی بچی کچی فوج کو حکم دیا کہ شہر چھوڑ کر قلعے میں پناہ لے۔ 3 دن بعد امیر حمزہ کا لشکر یمن کے قلعے کے نزدیک پہنچا۔ قلعے کا دروازہ بند تھا۔ فصیلوں اور برجیوں پر منظر شاہ کے سپاہی تیر کمان اور نیزے لیے کھڑے تھے۔ حمزہ نے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ کئی دن گزر گئے۔ اس دوران میں قلعے کے اندر خوراک اور پانی کا ذخیرہ ختم ہو گیا۔ منظر شاہ کے سپاہی اور رعایا بھوکی مرنے لگی۔ آخر تنگ آ کر اس نے صلح کا پیغام بھیجا۔ امیر حمزہ نے یہ شرط لگائی کہ منظر شاہ خود حاضر ہو۔ یہ دیکھ کر منظر شاہ اپنے سرداروں اور بیٹوں کے ساتھ قلعے سے باہر نکلا اور امیر حمزہ کے قدموں پر آن گرا۔ انہوں نے اس کی عزت کی، اپنے خیمے میں لے گئے اور کہا کہ اگر تم آئندہ جنگ نہ کرنے کا عہد کرو تو یمن کا قلعہ اور شہر تمہارے ہی پاس رہنے دیا جائے گا۔ منظر شاہ اور اس کا بیٹا امیر حمزہ کے اچھے اخلاق اور عمدہ سلوک سے بہت خوش ہوئے اور انہوں نے ایک زبان ہو کر کہا ہم آپ کے غلام ہیں، جہاں آپ جائیں گے ہم بھی وہیں جائیں گے۔ ان کی ضد سے مجبور ہو کر
امیر حمزہ نے منظر شاہ اور نعمان کو بھی لشکر میں شامل کیا اور واپس مکے کی جانب روانہ ہوئے۔ سامعین کرام، آپ لوگ سن رہے تھے داستان امیر حمزہ کی جلد نمبر 1 کا آخری حصہ اور قسط نمبر 6۔ اگلی ویڈیو میں آپ داستان امیر حمزہ کی جلد نمبر 2 اور قسط نمبر 7 سنیں گے۔ اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی تو آپ میرے چینل کہانی گھر کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔